وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ ترجمہ: میرے رب کریم، تو اپنے ذکر اور شکر اور حسن عبادت پر میری مدد فرما۔ آج ہم نے کرنی ہے آیت نمبر 172 سورہ بقرہ۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، کلو کھاؤ، من طیبات پاکیزہ چیزوں میں سے، ما رزقناکم جو ہم نے تمہیں دیں، واشکروا للہ اور شکر کرو اللہ کا، ان کنتم اگر تم، ایاہ اسی کی، تعبدون عبادت کرتے ہو، واشکروا للہ اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ دیکھیں، اس آیت مبارکہ میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں کھانے سے منع نہیں فرمایا، بلکہ کئی مقامات پر رزق الہی کھانے کا بیان کیا، جیسے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 68 میں ہم نے پڑھا تھا، اے لوگوں، زمین میں جس قدر حلال اور صاف ستھری چیزیں ہیں انہیں شوق سے کھاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اور اسی طرح سورہ المائدہ کی آیت نمبر 87 اور 88 میں ہے، اے ایمان والوں، تم ان پاکیزہ چیزوں کو حرام نہ ٹھہراؤ جو اللہ سبحانہ وتعالی نے تمہارے لیے حلال کر دی ہیں، اور حد سے نہ بڑھو، یاد رکھو کہ اللہ سبحانہ وتعالی حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو روزی دی ہے اس میں سے حلال اور صاف ستھری چیزیں کھاؤ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو جس پر تمہارا ایمان ہے۔ اسی طرح سورہ اعراف کی آیت نمبر 31 اور 32 میں ہے، اے اولاد آدم، ہر نماز کے وقت اپنا بہتر لباس پہن لیا کرو اور کھاؤ اور پیو اور حد سے آگے نہ بڑھو، بے شک اللہ تعالیٰ حد سے آگے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ آپ فرما دیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے جو زینت والے کپڑے اور پاکیزہ رزق پیدا کیا ہے اسے کس نے حرام ٹھہرا دیا ہے؟ فرما دیجئے یہ چیزیں دنیا میں ایمان والوں کے لیے ہیں اور قیامت کے دن خاص طور پر انہی کے لیے ہوں گی۔ اسی طرح ہم اپنی آیتوں کو ان لوگوں کے لیے تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں جو سمجھ رکھتے ہیں۔ اور سورہ نحل کی آیت نمبر 114 میں ہے، پس جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے اس میں سے حلال اور پاک چیزیں کھاؤ، اور اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکر کرو اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو۔ قرآن پاک میں ہمیں اس جیسی اور بہت سی آیات مل جائیں گی جس میں رزق الہی سے لطف اندوز ہونے کی اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں اجازت دی ہے، لیکن شرط یہ لگائی ہے کہ حرام چیزیں نہ کھاؤ، حرام ذریعے سے حاصل کر کے نہ کھاؤ، کھا کر غافل نہ ہو جاؤ، یہ چیزیں تمہیں اطاعت الہی سے دور نہ کر دیں، اور جو کھاؤ کھا کر اللہ سبحانہ وتعالی کا شکر ادا کرو۔ یہاں پر اب یہ سمجھ لیں کہ آخر یہ شکر کیا ہے؟ شکر ہوتا ہے نعمت کا اعتراف کرنا کہ ہمیں اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ نعمت دی۔ اس بات کو ایک مثال سے سمجھیں کہ اہل جنت جب جنت میں جائیں گے تو وہ کیا کہیں گے؟ یہ تو نہیں کہیں گے کہ میں بہت اچھے عمل کرتا تھا، میں بہت نیک تھا، اس لیے دیکھو آج میں جنت میں ہوں، بلکہ اہل جنت کہیں گے اگر اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ہدایت نہ دیتا تو ہم یہ راہ نہیں پا سکتے تھے۔ جنت کا راستہ ہمیں اللہ سبحانہ وتعالی نے بتایا۔ بندہ مومن اللہ سبحانہ وتعالی کی ہر نعمت کو پا کر اعتراف نعمت کرتا ہے، نہ کہ اس پر اکڑ جاتا ہے اور تکبر کرتا ہے۔
اگر ہمیں کوئی چیز چاہیے اور بہت شدت سے ہمیں اس کی ضرورت ہے اور اچانک سے کوئی لا کر دے دیتا ہے، تو اس وقت ہم کیا کرتے ہیں؟ دینے والے کے بعد کیا ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتے کہ یا اللہ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے مجھے یہ چیز دلا دی، یا اس بندے کو وسیلہ بنا دیا مجھ تک یہ چیز پہنچانے کا؟ یہاں تک کہ ایک سگی ماں بھی اپنے بچے کے لیے اس وقت کچھ کرتی ہے جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے دل میں ڈالتا ہے۔ ایک مومن جو ہوتا ہے وہ نعمت کے آنے پر شکر اور نعمت کے جانے پر صبر کرتا ہے۔ دیکھیں، شکر یہ ہے کہ ہمارے پاس جو ہے، ہمارا جو ہے، ہم اس پر شکر کریں، یہ نہ دیکھیں کہ سامنے والے کے پاس کیا کیا کچھ ہے۔ اکثر ہم دیکھیں کہ ہم ایک دکان پر کھڑے ہوتے ہیں اور دوسرے دکان کی چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ عملی زندگی میں بھی ہم اکثر یہی کرتے ہیں، جو چیزیں، جو نعمتیں ہمارے اپنے پاس ہوتی ہیں ہمیں وہ نظر نہیں آتی، ہم اس پہ شکر نہیں کرتے۔ ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے تو سامنے والے کی چیز، سامنے والے کی خوشی، سامنے والے کے فائدے، سامنے والے کو ملنے والی نعمتیں نظر آ رہی ہوتی ہیں۔ اگر ہم اس وقت اپنی نعمتوں کو دیکھیں گے اور اس پر شکر کریں گے تو وہ اصل شکر ہوگا۔ جیسے آپ دیکھیں، اس آیت مبارکہ میں ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتیں استعمال کرنے کی دعوت دی جا رہی ہے۔ ہر علاقے کے مطابق اللہ تعالیٰ نے پھل اور سبزیاں ہر ایک کے ذوق کے مطابق اگائیں اور ان کے بے شمار رنگ، قسمیں اور ذائقے بنائے۔ ہمیں ان سب چیزوں پر نظر رکھنی چاہیے، ہمیں ان سب چیزوں کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہماری زندگی میں کئی ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے سامنے ہوتی ہیں، ہم استعمال کر رہے ہوتے ہیں، لیکن کبھی سوچتے بھی نہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ یہاں پر ایک واقعہ آپ کو سناتی ہوں کہ ایک شخص ہر وقت اداس اور ناراض رہتا تھا۔ ایک بوڑھا ماسٹر تھا، اس نے سمجھانا چاہا اس بندے کو۔ ویسے تو وہ بندہ بات سنتا ہی نہیں تھا، لیکن ماسٹر نے حکمت سے کام لیا، ایک پانی کا گلاس لیا اور اس بندے کو کہا کہ اس میں نمک کا 1 چمچ ڈالو، اب اس کو ہلاؤ اور پی لو۔ پیتے ہی اس آدمی نے اس کو تھوک دیا کہ یہ تو اتنا کڑوا پانی ہے۔ پھر اس کے بعد وہ ماسٹر اس آدمی کو ہاتھ پکڑ کر ایک ندی کے پاس لے گیا اور کہا 1 چمچ نمک ندی میں ڈالو اور اس کے بعد ندی سے 1 گھونٹ پانی پیو۔ اب ندی سے نمک ڈالنے کے بعد پانی پیا تو پانی میٹھا تھا۔ ماسٹر نے کہا کہ فرق یہی ہے کہ گلاس میں پانی کیونکہ کم تھا، یعنی گلاس کا ظرف چھوٹا تھا، اس لیے نمک کا 1 چمچ اس میں بہت شدت دکھا گیا اور پانی کڑوا ہو گیا، لیکن بہتی ندی کا ظرف بہت بڑا ہے، تو اس میں آپ 1 کیا 1000 چمچ بھی ڈالیں تو وہ کڑوا نہیں ہوگا۔ اسی طرح جو لوگ تنگ دل ہوتے ہیں، تنگ ذہن ہوتے ہیں یا بخیل ہوتے ہیں، یا ان کا ظرف چھوٹا ہوتا ہے، یا وہ اللہ کی کسی بھی چھوٹی سی تکلیف، کسی بھی چھوٹی سی غم پریشانی پر خوب چلاتے ہیں اور واویلا اور رونا دھونا ڈال دیتے ہیں، بات میں جو لوگ آپے سے باہر ہو جاتے ہیں۔ اس کے برعکس جن کے ظرف بڑے ہوتے ہیں وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو مائنڈ کر کے انہیں بیٹھ نہیں جاتے۔ یہاں سمجھانے کا مقصد بھی یہی تھا کہ ہمیں اپنا ظرف بڑا کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپریسیشن کا جذبہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم پازیٹیو وے میں چیزوں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتیں بھی نظر آتی ہیں اور دوسروں کی نعمتیں دیکھ کر حسد بھی نہیں ہوتی۔ تو ہمیں اپنا ظرف بڑھانے کی ضرورت ہے، اور وہ ظرف کیسے بڑھے گا؟ ہمیں اپنے اندر سے یہ جھجک نکالنی ہے کہ ہم دوسرے کی تعریف کریں، ہم دوسروں کی چیزوں کی تعریف کریں۔ اگر گھر میں کچھ بنا ہے تو ہم ان کی تعریف کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں جو نعمتیں دی ہیں، گھر میں موجود چھوٹی چھوٹی چیزیں، ہمیں اپنی اولاد دی، ہمیں گھر دیا، میاں دیا، ماں باپ دیے، بچے دیے، رشتہ دار دیے، اور اس کے علاوہ وہ سینکڑوں نعمتیں دیں۔
ہمیں اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے، ہر چیز پر شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم بخل کرتے ہیں دوسروں کی تعریف کرنے میں، کسی کو اپریشیٹ کرنے میں کہ اوہو یہاں اس اب اس کی شبے تعریف کا بھی کروں۔ ازالہ فرما دیا اللہ گیا تعالیٰ نے کہ تو اوہو اللہ اسے یہ تعالیٰ بھی دے جس دیا کے ہے، لیے چاہے تو روزی ہماری یہ جو تنگ کر دے اپریسیشن نہیں اور ہوتی نا، جس کے لیے کیونکہ چاہے یہ ہمیں وسیع ملی فرما نہیں دے۔ ہے، تو کم از کم تنگی و ہم تو اپنے فراخی بچوں کے اندر یہ تو چیز اس کے ڈال سکتے قبضے ہیں نا، میں ہی ہے، اور چھوٹی وہ چھوٹی اپنی چیزوں راہ پہ میں تھینک یو خرچ کہنا، کرنے سوری والے سے کہنا۔ وسعت کا دیکھیں وعدہ ہمارے کرتا بچوں ہے۔ کے اندر کتنی تو ادا راہ ہے، خدا کتنا ان میں کو سوری خرچ کہنا کرنے سے مشکل مت لگتا ہے، ڈرو، کیوں؟ جس کی کیونکہ راہ ہم میں ماں خرچ باپ کر آپس رہے میں ہو سوری وہ نہیں کہتے، کریم ہے کیونکہ ہم اور اپنے اس رشتہ کے داروں میں خزانے یا اپنے بھرے بچوں ہوئے ہیں۔ سے کبھی ہم کوئی حضرت غلطی ابو کرتے ہیں ہریرہ تو رضی ہم اس پہ اللہ اپنے بچوں تعالی کو سوری عنہ نہیں کہتے، سے ہم روایت کہتے ہے، ہیں او اب ہم ماں حضور باپوں پر علیہ سوری کہیں الصلاۃ گے۔ والسلام نے ارشاد جب ہم فرمایا، اپنا ظرف رحمان بڑا کا کریں دست گے، قدرت ہمارا بھرا ہوا ویژن ہے، بڑا ہوگا، تو بے یہ حد و پھر حساب ہمیں اللہ رحمتیں سبحانہ و اور تعالیٰ کی نعمتیں نعمتیں یوں نظر برسانے آنے لگیں والا گی، ہے پھر کہ ہم ہر دن چیز کو رات کے پازیٹیو عطا سوچیں گے، فرمانے تو نے ہم میں اس میں شکر کچھ کا کم نہ جذبہ کیا، زیادہ سے اور زیادہ دیکھو بڑھے گا۔ تو کہ بعض آسمانوں لوگوں کے اور پاس زمین بہت کی کچھ ہوتا ہے، پیدائش سے اب پھر بھی تک اللہ ناشکری کے تعالیٰ جملے نے بولتے ہیں، کتنا اور خرچ یہ کر عام ہے دیا ہماری ہے، سوسائٹی لیکن میں۔ اس کے باوجود اس بہت کے دست مہنگائی ہے، قدرت میں خرچ ہی پورا جو نہیں ہو رہا، خزانے ہیں اس میں حالانکہ کچھ سب کچھ کمی چل رہا نہیں ہوگا، آئی۔ اگلے 10 دن کا بھی کھانے کا ہمارے پاس موجود ہوگا، لیکن پھر بھی اس جملے کو ہم نے اپنی زبانوں سے کہنا ہے، اور جب ہمیں زیادہ ملے گا تب ہم اس پہ کچھ بھی نہیں کہیں گے کہ ہمیں فلاں مہینے میں یا فلاں چیز ہمیں بہت زیادہ مل گئی، پہلے تو اتنی نہیں ملتی تھی۔ دیکھیں ایک بات یہاں پر یہ بہت ضروری ہے بتانی کہ ہم لوگ جو کچھ کھاتے ہیں، جو غذا استعمال کرتے ہیں، اس کا اثر ہماری شخصیت پر لازمی ہوتا ہے، ہمارے مزاج پر اس کا اثر ہوتا ہے، ہماری نفسیات پر اس کا اثر ہوتا ہے۔ اگر آپ ضرورت سے زیادہ یا کم یا ردی اور گندی باسی چیزیں کھائیں گے تو بھی اس کا اثر ہوگا آپ کے جسم پر۔ اگر ہم ٹھیک غذا کھائیں گے تو ہم صحت مند رہیں گے، ہم نماز میں سستی اور کائلی نہیں کریں گے، ہم نماز میں دھیان دیں گے۔ اسی طرح ہم حلال کھاتے ہیں یا حرام کھاتے ہیں، یہ بھی اثر رکھتا ہے ہمارے جسم پر، ہماری سوچ پر، ہماری نفسیات پر۔ دیکھیں ہم پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شیر، چیتا، کتا، بلی یہ سب کچھ کیوں حرام کیا ہوا ہے؟ اسی لیے کہ غذا انسان کی عادات پر اثر انداز ہوتی ہے، ایسی چیزیں کھانے سے انسان کے اندر بھی درندگی پیدا ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنا شکر گزار بندہ بنا دے، بس یہ دعا کیا کریں۔